فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ معزز حاضرین کرام، آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں سب سے پہلے ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں اور دوسرے نمبر پر اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ دو وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لینی چاہیے۔ آج جتنی خرابیاں ہمارے اطراف و اکناف میں نظر آتی ہیں، ان برائیوں کی بنیاد، ان برائیوں کی جڑ تربیت و اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے، اور تربیت اور اصلاح کا جو کام ہے یہ کسی استاد یا کسی شیخ سے ہونے والا نہیں ہے، یہ بات کی چیز ہے۔ اولاً اس کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جن سے مخاطب ہے وہ ایمان والے ہیں، یعنی پروردگار ایمان والوں سے مخاطب ہے، ان سے فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ فرمایا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے جو ہمارے عقیدے کی بات اس سے جڑی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا کہہ کر پکارتے ہیں حضور کو مدد کے لیے۔ جب پکارتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ کیوں مدد کے لیے پکار رہے ہو رسول اللہ، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پر ایک چیز تو بات اس آیت سے سمجھ میں آئی کہ تم کسی اور کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن قرآن تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہر ایک صدر خاندان کو، ہیڈ آف دی فیملی کو یہ وصف دیا ہے، یہ کمال دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچا سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کوئی ایک دوسرے کو مدد نہیں کر سکتا، کوئی ایک دوسرے کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کوئی ولی کوئی نبی تمہاری مدد نہیں کرے گا، جہنم سے نہیں بچا سکے گا، یہ تو تمہاری بات غلط ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جہنم میں جانے سے حفاظت کرو، بچاؤ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ۔ تو پتا چلا کہ ہر ایک ماں باپ، ہر ایک بڑے اپنے ماتحت لوگوں کو دوزخ سے محفوظ کر سکتے ہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ تو جب لوگ کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں ہے، اسی لیے کہا گیا قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے قاری القراء ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف کے سارے معاملات کو، قرآن کو پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتنا سارا علم رکھ کر پڑھا جائے۔ قرآن پڑھنے والا جب پڑھتا ہے حضور کی محبت کو دل میں رکھ کر پڑھتا ہے تو راز و رموز کھل جاتے، آیت ایک ہوتی ہے، سوالات کے کئی جوابات مل جاتے۔ تو حاضرین کرام، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس حکم کے مطابق بات کیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ باپ اپنے اولاد کو ادب کا تحفہ سکھائے، ادب کی تعلیم دے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو علم کی تعلیم دو اور انہیں بھلائی کی باتیں سکھاؤ فرمایا۔ اب آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارے معاشرے کی عام ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا اور اپنی اولاد کا، اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھر دینا کافی ہے، انہیں اچھے کپڑے پہنانا کافی ہے، انہیں 4 پیسے ہاتھ میں دے دینا کافی ہے سمجھتے ہیں۔ یہ ذرائع، یہ جو معاملات ہیں پیٹ بھرنے کا، رزق کا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو رزق دینے والا ہے۔ یہ اس کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محض کوشش کرنی ہے، اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اولاد کی تربیت پر وقت لگائیں، ان کی اصلاح کریں، اور ہمیشہ غصہ نہیں بلکہ جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو غصے سے بھی کام لیا جائے، اور کبھی ڈانٹنا اور مارنے کی نوبت آ جائے، بات حد سے بڑھ جائے اور بات ایسی ہو بے ادبی کی تو پھر مارنا بھی جائز ہے۔ اور آج کے دور میں بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا۔ ایک دور وہ تھا جب اساتذہ، ٹیچرز بچوں کو مارتے تو والدین برداشت کرتے تھے کہ اس لیے کہ یہ اگر آج ان کو اصلاح کریں گے، انہیں ڈانٹیں گے، ماریں گے تو کل یہ اولاد ہمارے لیے ذریعہ بنے گی، ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گی، یہ ہمارے لیے خدمت گزار بن جائیں گے۔ اور آج کا دور بچے کو اف نہیں بولنا، اس لیے کہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے بڑی مشکلوں سے پالا پوسا ہے۔ حاضر کرام، جتنے لوگ اپنے ٹیچروں کے، اپنا اساتذہ کے مار کھائے ہیں، آج وہ اس بات کی گواہ ہے کہ اس مار اور اصلاح کی وجہ سے وہ آج بڑے بڑے مقامات پر ہے، وہ آج علم کے بڑے بڑے رتبوں پر فائز ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج بچوں کو نہ دوسروں کو مارنے دیا جاتا ہے، نہ خود سمجھاتے ہیں، نہ اصلاح کرتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اب جب بچہ 10ویں جماعت سے باہر ہوا تو اب وہ بچے کے ذہن میں اب نہ گھر کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی باتیں ہیں، نہ گھر کے نظام کو سنبھالنے کا اس کے اندر جذبہ ہے، نہ والدین کا ادب ہے، نہ اچھی باتیں اسے سمجھ میں آتی ہیں۔ اب وہ گھر کا جو نور تھا، گھر کا وہ لال تھا، پیلا تھا، اب وہ گھر کا جا کر بن گیا پریشانی کا سبب، وہ سر کا درد بن گیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اس کی پرورش نہیں کی، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اس کی تربیت نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آج آپ جوانی میں وہ آپ کا سہارا بنتا، وہ آپ کے لیے درد سر بن گیا ہے، وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ اور ہوتے ہوتے حال ایسا ہو گیا کہ یہ درد سر گھر کے لیے نہیں رہا، یہ درد سر بستی کے لیے بن گیا، یہ درد سر لوگوں کے لیے بن گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہی درد سر درد شہر بن گیا اور لوگوں کی قتل و غارتگی کا سبب بن گیا، لوگوں کے گلے کو کاٹنے والا بن گیا، مرڈرز کرنے والا بن گیا، یہی بن گیا جو گانجا، شراب، فساد، دیگر معاملات میں ملوث ہو گیا۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ جو ہے اپنے سے سیکھ گیا ہے، یہ ایسی صحبتوں میں جا کر گیا ہے، لیکن وقت اس وقت تھا کہ جب ماں باپ کم سنی میں سے سمجھاتے، کم سنی میں سے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیتے تو پھر یہ حفظ و امان میں ہو جاتا۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں اور پڑھنے نہیں آتا، سب سے بڑا بہانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، پڑھانے والے تو گلی گلی موجود ہیں۔ ایک مسجد سے لے کر دوسری مسجد کا فاصلہ کتنا ہے؟ بمشکل 250 میٹر جو ہے دوری ہے مسجد، ہر مسجد کی ایک مسجد سے دوری، اور ہر مسجد میں امام بھی موجود ہے، مؤذن بھی موجود ہے، نہیں ہے؟ پھر رونا کیا ہے؟ قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ یہ تو ہوا مرد حضرات کے لیے۔ خواتین جو کہہ رہی ہے نہیں آتا پڑھنا، لیکن موبائل میں برابر سیریل دیکھتی ہیں پاکستانی،
وہی موبائل میں قرآن پاک MP3 آڈیو میں بھی ہے، پلے اسٹور پر بھی ہے، آپ چاہیں تو اس سے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ نے علماء حق، علماء ربانیین کو بھی رکھا ہے، ان کے بیانات بھی سنیے تو اللہ اس کے رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں، پہچانیے ان کو۔ آپ کو سونا پہچاننے کا ہنر ہے، چاول کی حقیقت کو جاننے کا جو ہے آپ کے پاس ذہن ہے، سب چیز ہے، کپڑے کی پہچان ہے، لیکن عقیدے اور اچھا بولنے والوں کی پہچان نہیں ہے، وفادار رسول کی پہچان نہیں ہے، ان سے علم حاصل کریے۔ حاضر کرام، اب اگر کوئی کہے کہ اولاد کو حوالے کیسے کرنا، اس کا جواب قرآن سے دو، تو آئیے میں قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیتیں موجود ہیں، پڑھیے سورہ بقرہ، کیا فرمایا اس میں؟ جو سورہ بقرہ ہے جس کے معنی گائے کی ہے، اور اس گائے کو جو کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے اس کی نشاندہی فرمائی تھی۔ وہ گائے کو ذبح کرنا تھا جس کے گوشت کا ٹکڑا ایک ان کے بنی اسرائیل کے قوم کے سردار کا قتل ہو گیا تھا، تو اس کا قاتل کون پہچاننا تھا، تو گائے کی نشاندہی کر دی گئی، تو گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مارنا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ کو، اے موسیٰ، جب وہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس لاش پر مارو گے تو لاش زندہ ہوگی اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ چنانچہ ایسے ہونے تھا، ایسا ہوا بھی، لیکن یہ جو گائے آئی تھی وہ کہاں سے آئی، جس کے بارے میں بار بار موسیٰ سے پوچھ رہے تھے، موسیٰ گائے کیسی ہو، کتنی لمبی ہو، کیسی ہو، کیا رنگ کی ہو، کس طرح دکھتی ہو، ہل چلائے والی ہو یا بغیر ہل چلائے سے والی ہو، تو کئی باتیں سوال کیے۔ تو موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے ایسی شرطیں بتائی کہ روئے زمین پر ایسی گائے ملنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ بہرحال ایک نوجوان تھا جس نے بازار میں ایک گائے بیچنے کے لیے آیا تھا، ماں نے کہا تھا کہ اتنی رقم میں بیچنا، چنانچہ وہ اسی طے شدہ رقم جو ماں نے بتایا تھا بازار میں آ کر کھڑا ہوا، فرشتے آئے خریدنے کے لیے، کہا کہ بڑی زیادہ رقم بتانے لگے، دیکھو آپ، تعلیم تربیت اور نصیحت اس کو کہتے ہیں جس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ حاضر کرام، اس نے کہا کہ نہیں، میری والدہ نے یہ رقم بتائی تھی، میں ماں سے پوچھ کر آتا ہوں کیونکہ تم زیادہ بتا رہے ہو۔ چنانچہ اسی طرح 2-3 دن گزرے، پھر تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے وہ معاہدہ کر لیا، بہرحال وہ گائے بیچ دی۔ واقعہ طویل ہے، میں مختصر کہہ کر عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ گائے کا رنگ کیا تھا؟ وہ زرد رنگ کی گائے تھی، اور وہ گائے کا کلر تھا زرد رنگ یعنی پیلا کلر، اور اس کے بعد اس گائے کا حال یہ تھا کہ بڑی خوبصورت تھی اور بڑی میانہ قد تھی، جو کہ نہ کبھی ہل چلائی ہوئی تھی۔ اب یہ جو گائے اس نوجوان کو ملی وہ کہاں سے ملی؟ گھر میں نہیں پلی، وہ اس نوجوان کے باپ نے، جبکہ یہ اپنی ماں کے شکم میں تھا، اس وقت اس کے باپ نے اس گائے کو ایک بڑے بھرے جنگل میں چھوڑ دیا، جہاں درندے بھی تھے، جہاں چیر پھاڑ کر کھا جانے والے شیر و بھیڑیے بھی تھے، اس جنگل پہ اس کے باپ نے اس گائے کو چھوڑ دیا۔ چھوڑتے ہوئے کہا، اے پروردگار، اس گائے کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ گائے اسے عطا کر دینا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ارے ہمارا ایمان ایسا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں گھر میں چاول ختم ہو گیا سب کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے، کون ہے چراغے والا، اکاؤنٹ زیرو ہو گیا، پریشان ہو گئے، پیسے کیسے آئیں گے، بڑا کام ہونا ہے، بڑا کام ہونا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارا اور آپ کا ایمان اس رب العالمین پر ہے جو ہر ایک کو غذا عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے، کوئی بستر پر ہو، کوئی راستے میں ہو، کوئی گھر پر ہو، سفر میں ہو، رب اس کو رزق دینے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ درند اور بھیڑیوں سے اس گائے کی حفاظت اللہ نے کی، ہماری اپنی حفاظت نہیں ہے۔ کسی کو اگر دعویٰ ہے تو جا کر دیکھے جنگل میں 1 گھنٹہ بسر کر بتائے۔ افریقہ کا جنگل تو بڑا مشہور ہے، لوگوں کو معلوم ہے، جو گیا تو واپس نہیں آتا۔ کہاں کا؟ افریقہ۔
اور ایک امیزون جنگل ہے، معلوم ہے نا امریکہ میں؟ ہاں، وہ جنگل میں گائے کو چھوڑا اس نوجوان کے باپ نے اللہ کے بھروسے اور اس یقین سے کہ یہ بعد میں میرے بیٹے کو مل جائے. پھر بیٹا نے کیا کیا؟ دیکھو، توکل، یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پہ. اور یہ سکھانے والے یقین توکل بزرگان دین ہیں، انہوں نے بتایا ایسا یقین سکھایا جاتا خانقاہوں میں، بزرگوں کے پاس یہی توکل سکھایا جاتا ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں طالب دنیا مت بنو، طالب مولا بنو. سب سے پہلی تعلیم کیا دی جاتی ہے؟ بولیے. یہ مسجدوں کے لیے اندر بات ہونے والی نہیں ہے، یہ خانقاہوں کی بات ہے. بڑی موٹی بات ہے، بہت بڑا مشکل ہوتا ہے عمل کرنے. طالب دنیا نہیں، طالب مولا بنو، اللہ کے طالب بن جاؤ، پروردگار کے، اس کی طلب رکھو، دنیا کی نہیں، حرص و طمع، شہرت، عزت کی لات. کچھ ملے اگر اللہ چاہے تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ چاہے تو عزت عطا فرما، اللہ چاہے تو ذلت عطا فرمائے، اس کی مرضی، تو اس کی مرضی ہے. تو حاضرین اکرام، تو اس نوجوان نے کیا کیا؟ وہ نوجوان اس جنگل میں گیا، جبکہ وہ بڑا ہو چکا، جوان ہو چکا، کئی سال پہلے کی بات ہے. جب جنگل پر گیا تو اب دیکھو ذرا آپ، یہ باپ کا یقین بھروسہ تو بیٹے کی تربیت اور اس کے خون میں یہ بات اتری. اس یقین سے اس جنگل کے باہر ٹھہر کر پکارا، پروردگار کئی سال پہلے میرے باپ نے یہاں ایک امانت تیرے حوالے کی ہے، یا اللہ وہ مجھے واپس عطا فرما. یہ کہنا تھا کہ پھر وہ گائے جو کہ اس کے باپ نے چھوڑی تھی، وہ جب چھوڑی تھی تو کم برحال وہ واپس آئی اور اس نے اسے پکڑ لیا، گھر لے آیا، ماں کو بتایا. ماں نے کہا کہ جاؤ اسے بازار بیچاؤ، چونکہ یہ تمہاری امانت ہے، تمہارے باپ نے تمہارے حصے میں چھوڑا ہے، بیچو، اس کے جو پیسے ہیں تم اپنی زندگی گزارو. تو حاضرین اکرام، تو یقین و بھروسہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو جو بات سکھاؤ نا، یہ مت سکھاؤ کہ بیٹا پڑھو لکھو اچھے بن جاؤ، یہ سکھاؤ. اس کے بعد یہ بات پر ان کو ختم مت کر دو لکیر مار کر کہ تمہیں پیسے کمانا ہے، گھر بنانا ہے، شادی کرنا ہے، زندگی گزارنا ہے. یہی بات ڈال دی جاتی پہلے دماغ. پہلی چیز جو اللہ نے ہمارے لیے بتائی ہے، اشارہ کیا ہے، کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک میں تو اللہ نے بتا دیا کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. سب سے پہلے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے. اور اذان کے الفاظ کیا ہے؟ غور کریے آپ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی مشکل آ جائے تو گویا یہ پیغام بتایا جا رہا ہے، بابا آپ دنیا میں آ گئے، مشکل اور پریشانی لگے، یاد رکھ لو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مشکل بڑی نہیں ہے، مشکل سے بڑا پروردگار ہے. اس کے کان میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے. اب یہ بچہ سمجھا نہیں، سوسائڈ کر رہا ہے. نہیں کر رہے نوجوان؟ سوسائڈ کر رہے ہیں نا. کوئی پھانسی لگا رہا ہے، کوئی تالاب میں چھلانگ لگا رہا ہے. کیوں؟ اسے مشکل بڑی نظر آ رہی، اسے مشکل سے نکلنے کا راستہ نہیں لگا. لہذا نوجوان، لڑکے لڑکیاں، بڑے بوڑھے جوان، سب زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب بڑا ہے، رب پر بھروسہ ہی نہیں ہے. حاضرین کرام، بات بڑی تلخ ہے، یاد رکھ لیجیے. یقیناً اللہ آپ کی اور میری اصلاح فرمائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کام ہے، ہم نے تو اپنی زندگی جتنے سال ہو چکے گزار لی. اب اگر اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے، اور ایسی نعمت کئی ایسے ہیں جن کو آج تک نہیں ملی ہے. حاضرین کرام، گھر میں بچوں کا ہونا یہ رحمت کا ہونا ہے. گھر میں بچوں کا ہونا برکت کا ہونا ہے. چونکہ اللہ جب کسی باپ کو رزق دیتا ہے تو گھر میں ننھے بچوں کی وجہ سے ان کا رزق اس کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے.
یہ بھی تو ان کے ہونے کی برکت ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اولاد کو بری نظر سے دیکھو، انہیں دشمن کی نظر سے دیکھ کر کھا جاؤ، نہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی معاملہ کرو، لیکن ان کے لیے تم دنیا صبح و شام ایک کرتے ہو تو یاد رکھو ان کے لیے اصلاح کا بھی کام کرو، ان کے لیے تربیت کا بھی کام کرو۔ بچوں کو اچھا پہنایا، بہت اچھا کیا، بچوں کو اچھا کھلایا، بہت اچھا کیا، لیکن خدا را ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرو۔ اور آج کیا معاملہ ہے، بچہ 4 سال ہو جائے، 3 سال ہو جائے، سب سے پہلے ماں باپ، آج کی جو نوجوان ماں باپ ہیں، جن کی حالیہ جو ہے ماں باپ بنے ہیں، اب ان کو تو یہ معلوم ہو گیا کہ بچہ 4 سال ہوتے اسکول میں ڈالنا یہ سب سے پہلے فرض ہے ہی نہیں۔ بولیے بھائی کیا کرنا؟ اسکول میں داخلہ کرانا۔ ارے بابا کس رستے پہ جا رہے ہیں؟ یہ آپ جو کر رہے ہو یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو وہ آپ کو معلوم۔ جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہ کہاں ہے؟ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بولو، کبھی بچوں کو کلمہ پڑھایا؟ حضور فرما رہے ہیں بچوں کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھاؤ۔ بتائیے پڑھایا کسی نے؟ الا ماشاء اللہ۔ اب یہ بات ہی نہیں معلوم، یہ حدیث ہی نہیں معلوم کہ حضور نے فرمایا کہ بچوں کو پہلے کلمہ طیبہ پڑھاؤ، سکھاؤ۔ سکھایا ہمیں، لیکن ہم میں ایسے بہت ہیں جن کے بڑوں نے انہیں بچپنے میں لوری سنائی تو کلمہ طیبہ کی سنائی نہیں سنائی، لا الہ الا اللہ پڑھ کر سناتے تو بچہ بہل جاتا تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے کلام، اللہ کے ذکر سے دل بہل جاتے ہیں اس کے دور کے بچوں کے۔ اور آج کا بچہ روتا ہے تو ہم موبائل فون دے دیتے ہیں۔ اب اس بچے سے امید کیا ہے کہ یہ میدان جنگ میں جا کر غازی بن کر آئے گا؟ نہیں یار، تو وہ غازی بن کر آئے گا، یہ تربت بن کے آئے گا، کچھ بھی نہیں بنتا، گربڑ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں پیدا ہوتے ہی اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں دے رہے ہیں آپ، اس کے ہاتھ میں موبائل فون دے کر اسے پوئمز، ریتھم سکھا دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ بچہ بیٹھ گیا تو اپنا کام ہو گیا تو بس۔ حاضر کرام 24 گھنٹے رہتے، ان 24 گھنٹے میں بس 24 منٹ اولاد کے پاس نکالو آپ۔ کتنے؟ 24 منٹ نکال کر ان کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی باتیں کرو، بس اتنا کام کرو آپ۔ اور اس کے بعد پھر دیکھو، پھر یہ امام حسین کے جوتیوں سے فیض پا کر یہ امام حسین جیسا شجاع بنے گا۔ جب اسے معلوم ہے کہ سر بھی کٹانا پڑے گا تو بھی پیچھے بھاگے گا نہیں، آگے کو چلے گا۔ علی کی باتیں بتاؤ، حسن و حسین کے بچپن کے پیارے واقعات بتاؤ، یہ کون بتانا؟ بچہ موبائل سے حاصل کرے گا تو موبائل کوئی مستند چیز نہیں ہے، موبائل کے اس میں ہر ایک بات سچ ہو جائے۔ آ رہا سمجھ میں؟ حالیہ ایک فیک نیوز آئی آپ کے ذہنوں کے حوالے، جو موبائل یوز کرتے ہیں نا، ہر ایک کے پاس کچھ بھی ایک بات آ گئی لیتے آگے فارورڈ کر دیتے۔ پہلے تو میسج آتا تھا، اب حالیہ دنوں میں آیا، جیسیکا نام والی خاتون تھی جو کہ ایک مچھلی فش سے جو ہے اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، ہوا یہ کہ ایک سٹوری بنائی گئی پوری، اور اس نے اس کو کھا لیا، پوری نیوز سے پوری ویڈیو باضابطہ، دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ حقیقت میں ایسا ہوا، حقیقت میں ایسا ہوا۔ بعد میں پھر دیگر ذرائعوں سے اس بات کو مسترد کر دیا گیا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ بالکل غلط ہے، یہ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ اے آئی معلوم ہے نا، اے آئی تو سب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس سے جو ہے وجود میں آیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ قرب قیامت میں زمین سے سونا نکلے گا، ہیرو جواہرات نکلیں گے، حشرات الارض نکلیں گے، ایسے جانور نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا، فصیح بلیغ عربی میں بات کرے گا۔ لوگ دیکھیں اب جو چمتکار کو دیکھ کر نمسکار کرنے والے ادھر ہی چلے جاتے پورے، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ نہیں جائے گا، وہ اپنے ایمان پر ہی دنیا سے جائے۔ حاضرین کرام، جانور بات کرے گا عربی میں، فصیح بلیغ عربی میں لوگوں سے بات کرے گا، یہاں تک کہ ایسے پیشن گوئیاں ہوں گی، ایسی ایسی باتیں ہوں گی کہ لوگ تعجب میں پڑ جائیں گے۔
حاضرین اکرام قرب قیامت کا دور ہے، تو بہرحال حاضرین اکرام عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فون سے، دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہونے سے محفوظ کر لے، انہیں حضور کی ذات سے متاثر کرو، انہیں حضور کی شان بتاؤ۔ اگر دنیا کہہ رہی ہے کہ آج جو ہے چاند تک جا رہی ہے، تو بچوں کو یہ بات بھی بتاؤ کہ یہ دنیا تو چاند تک گئی ہے، مصطفیٰ تمہارا اور ہمارا نبی چاند سے آگے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا ہے، یہ بھی بتاؤ۔ اس لیے کہ وہ نہ سوچے کہ دیکھو ہمارے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے، اسلام میں ہر ایک چیز کا جواب ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے نا، جبرائیل علیہ السلام کئی ہزار مرتبہ آسمان سے زمین پہ آئے۔ ایمان والی معراج کے متعلق عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی فخر ہو جائے کہ ہم معراج سے ماننے والے ہیں۔ جبرائیل کتنے بار آئے اوپر سے؟ کم و بیش 72,000 مرتبہ، سمجھ لیجیے کتنے؟ 72,000 ٹائمز لوح محفوظ سے زمین پر جبرائیل آئے۔ سب نے مانا، مانے نہیں مانے؟ مانے نہیں مانے؟ آپ لوگ نہیں؟ منوا دیتا ہوں ابھی، مانے نا؟ حضور نے کہا جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا، طلحہ نے مانا، زبیر نے مانا، بلال نے مانا، عمار نے مانا، یاسر نے مانا، ہر ایک نے مان لیا کہ وہ آسمانوں پر سے ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے، سب نے مان لیا۔ لیکن اللہ کے رسول کے وفادار تو وہ ہیں جنہوں نے یہ بھی مان لیا کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ گئے تو پھر سب ایسے ہوئے جو نہیں مانے، کئی ایسے ہوئے جو نہیں مانے۔ تو سردار جبرائیل فرشتوں کے سردار آئے تو سب مانے، نبیوں کے سردار ایک بار گئے تو نہیں مان رہے۔ جبرائیل خود سے آئے تھے، اللہ بھیجایا تھا، اللہ بھیجایا تھا، تو جسے اللہ نے بھیجایا تھا وہی اللہ نے مصطفیٰ کو عرش پر بلایا تھا۔ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ جو منافق ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی آیت کو مانتے، اس کو نہیں مانتے، یہ آیت کو مانتے، وہ آیت کو نہیں مانتے، مرضی پہ۔ اور ہم ہر ایک آیت پہ ایمان لاتے۔ کتنے آیتیں ہیں؟ 6,666 آیتیں ہیں۔ مانتے ہیں نا بھائی پورے؟ بولیے تاکہ فرشتے ہمارے گواہ ہو جائے کہ ہم ایمان کرے، بولیے مانتے ہیں نا؟ الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں۔ اللہ نے جو جو فرمایا قرآن کریم میں سب پر ایمان ہے ہمارا۔ تو جبرائیل کے آنے کو بھی مانتے ہیں، تو خدا نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی مصطفیٰ کو کہاں پر؟ مکے سے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مکے سے کہاں لے گئی؟ مسجد اقصی، پھر اس کے بعد جہاں تک اللہ نے چاہا لے گئی۔ تو ہم تو قرآن کو مان رہے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، تو بچوں کو یہ باتیں بتاؤ۔ نہیں، حضور کی زندگی کتنے سال کی تھی بتاؤ بچوں کو، کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ وقت کی تنگی ہے، آج کا ایسا دور ہے، دیکھے دیکھے تک جمعہ جا رہا، دیکھے تک عید، دیکھے تک ایسا لگتا ہے واقعی ہمارے آقا جو فرماتے ہیں وہ سچ ہو کر ہے۔ میرے آقا نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، اور وہ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا در و دیوار بولنے اور سننے والے بنیں گے، فرمایا تھا۔ دیکھ رہے کیمرے لگے ہوئے کہ حضور نے فرمایا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا تھا، یہ سن لو پیشن گوئی، شاید آپ میں سے بہت سو نے نہیں سنا، حضور نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی لگام بات کرنے لگے گی، فرمایا تھا۔ وہ کر رہی نا گھوڑے کی لگام بات سکتی، اولا تھر ایکٹیوا برگمین پوری گاڑیاں بات کر رہے ہیں، فون لگا ہوا وہاں پہ، کار میں بیٹھے تو اندر سے بھی بول رہے ہیں، نہیں ہے بولنے والی ہے وہاں پہ، رستہ بتا رہے ہیں۔ سرکار نے تو فرمایا 1400 سال پہلے، اسی لیے تو مائیکل ہارٹ نے بتا دیا نا، ارے تم ہم نہیں مان رہے، 4 6 8 بہت ہو گئے،
نہیں ماننے والے مصطفیٰ کو؟ ارے ماننے والے زمین کے جانور، جن و انسان سب ہے. ارے یہاں تک کہ عیسیٰ کو اپنا نبی ماننے والا مائیکل ہارٹ نے جب ایک کتاب لکھی تو کیا کیا کہ اس نے 100 لوگوں جو کہ دنیا کے سب سے بڑے مقام والے نیک اچھے لوگوں کا ایک لسٹ بنائی تو اس نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا نام لیا. ارے ہم تم نہیں مان رہے تو کیا ہوا؟ اللہ جی نہیں مانتے ان سے بھی منوا لیتا ہے. نہیں، مکے کے لوگ نہیں مان رہے تھے. اللہ نے کیا کیا؟ کعبے کے پاس جو بت خانے بنے تھے وہاں سے ایک بت خانہ جس میں ایک جن آ گئے، آ کر جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگا کہ حضور جو ہے رسول نہیں ہے. تو اب اتنے میں لوگوں کو جو ہے یہ ہوا کہ شاید یہ کیا ہوگا. برحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ فلاں جگہ ایک بت آپ کے خلاف کہہ رہا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ لوگوں کے کہنے پر چلیے آپ خود دیکھیے، آپ کا انکار کر رہا. جب وہاں پہنچے تو وہی بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. اب جو کفار تھے شرمندہ ہو گئے، پانی پانی ہو گئے، بولے کہ ان کو نعوذ باللہ ان کے انکار کا تماشا بنانے آئے تھے، یہ بت جو ہے ہمارے خلاف ہو گیا. جب راستے میں حضور آگے بڑھے تو ایک بڑی بلیغ القامت والا ایک شخص آیا. ہیکل بولے تو بڑا جسمات والا جن تھا. وہ آ کر حضور سے دستبوسی ہوا. اس کے بعد کہنے لگا، کچھ باتیں ہوئی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ باتیں نہیں سنی. بہرحال ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھا یا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو پہلے کہہ رہا تھا وہ باغی جن تھا، ان پہ گروہ تھا. لہذا یہ وہ جن ہے جو بت میں بیٹھ کر ہماری رسالت کی گواہی دے رہا. اور اس نے کیا کیا؟ جب یہ گواہی دے رہا تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، تو یہ ہیکل جن آیا اور اس نے اپنی تلوار سے اس بت میں سے جن کو نکال کر اس کا سر قلم کر دیا اور یہ بت کے اندر گھس کر ہماری رسالت کی گواہی دینے لگا. تو حاضرین کرام، تو بچوں کو یہ باتیں بتاؤ، کتابیں موجود ہیں، کہنے والے بھی موجود ہیں. ایک وقت آئے گا جب علم بھی اٹھا لیا جائے گا. اہل علم بھی اٹھا لیے جاتے، معلوم آپ کو، اہل علم بھی اٹھا لیے جاتے، جب چاہے تو بھی نہیں ملتے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے. تو جب تک علماء ہیں، جب تک حفاظ ہیں، جب تک یہ ائمہ موصلین یہ خدا کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں اور جتنے یہ اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، ان کی قدر کر لو، ان کی تعظیم کر لو، ان کا لحاظ کر لو، ان کا ادب کر لو. اس لیے کہ قرب قیامت میں علم بھی چلا جانے والا ہے، اہل علم بھی اٹھا لیے جائیں. ایک کے بعد کا انتقال ہوتا رہے گا. اور حالیہ دنوں میں بڑے بڑے شخصیات ہمارے شہر سے جا چکی. اللہ اکبر، اللہ رحم و کرم فرمائے. جو علمی فقدان ہمارے ہوا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ علمی فقدان کو ایسی شخصیات کے دوبارہ مثال والی شخصیات کا پھر سے جنم ہو اور ہمارے شہر میں علم کا دور دورہ ہو. ہر ایک کو تربیت اور اصلاح کر کے اپنے آپ کی اور اپنے اہل عیال کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اپنی اور اپنے اہل عیال کی اصلاح کرنے کی قوت، طاقت، استطاعت نصیب فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے اہل عیال کو اپنے حبیب کا وفادار بنائے. ہم تمام کو، ہماری نسلوں کو اپنے حبیب کا احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ.